بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم. 8 اپریل 2017. اس وقت مجھے کریٹیو معرفت کے بارے میں کچھ کرنا ہے. دیکھیے، معرفت ایک ہوتی ہے عام، ایک ہوتی ہے کریٹیو معرفت. تو یہ بات میں حدیث کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. حدیث میں آیا ہے قرآن کے بارے میں کہ منہا ظہر و بطن. قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے. یعنی ایک بات وہ ہے جو رائٹنگ میں ہے، دوسری بات وہ ہے جو رائٹنگ میں نہیں ہے، آپ کو ڈسکور کرنا ہے. ایک بات ڈکلیئرڈ لینگویج میں، ایک ہے انڈکلیئرڈ لینگویج میں. تو آپ کو اپنے آپ کو اتنا زیادہ ڈیولپ کرنا ہے. ڈیولپمنٹ کو اسی لیول کا نام ہے کریٹیو تھنکنگ. تو ایک انسان وہ ہے جس کے اندر ڈیولپمنٹ کا وہ لیول نہ ہو، جو کہتے ہیں کریٹیو تھنکنگ. وہ آرڈنری مطلب لے گا چیزوں کا، آرڈنری. اور جس کے اندر کریٹیو تھنک آ چکی ہو وہ اس کا ایکسٹرا آرڈنری مطلب سمجھ لے گا اس کو. جسے آج مجھے قرآن کی ایک آیت اس پر سوچ رہا تھا میں، وہ ہے کہ حضرت مریم جو تھیں ان کی ماں کا نام تھا حنا، بائبل کے مطابق. تو حنا نے یہ ایک نظر کیا، ان کو پیگنٹ ہو گئی، وہ نظر کیا کہ میرا بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کو میں دین کے لیے وقف کر دوں گا. تو جب ڈیلیوری ہوئی تو مریم پیدا ہوئی، یعنی لڑکی پیدا ہوئی. تو ان کا لمحے سے کہ خدا یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، لڑکا ہوتا تو میں وقف کرتی. تو اس کے بعد جو واقعات ہیں اس میں سے آیت آتی ہے کہ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا. یہ آیت ہے سورہ آل عمران میں. یعنی اللہ نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا، اچھا ایکسیپٹ کرنے والا، اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کر لیا حضرت مریم کو. اور ان کا یہ بات کیا، یعنی ان کی اپ برنگنگ بہت اچھی کی. اور زکریا نے ان کی کفالت کی. 3 لفظ اس میں آئے ہیں. تو اس کو مجھے پڑھ رہا تھا تو میری سمجھ میں آیا کہ اگر آپ پڑھنے والا کریٹیو مائنڈ ہے تو اپنی کہانی پڑھے گا اس کے اندر کہ مجھ پر یہی بیتا ہے. یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین نے جو بلیسنگ مریم کو دی تھی وہ مجھے بھی دی تھی. پھر یہ ڈسکور کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری بلیسنگ جو پہلے زمانے میں کچھ لوگوں کو ملی تھی اب وہ یونیورسلائز ہوگی ماڈرن سویلائزیشن کے زمانے میں. وہ کیسے؟ اس میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات جو ہے اس کا مطلب ہے سچائی کا ملنا. جب اللہ کسی قبول کرے گا یہی تو مطلب ہوا اس کو سچائی دے گا، وہ سچائی پہ کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے گا. تو قدیم زمانے میں سچائی کو پانے کے لیے یہ ہوتا تھا کہ
کسی بزرگ کے کہاں جاتے, ان کے گھر پہ ٹھہرتے تو کچھ بتاتا, وہ آپ سن لیتے. لیکن اب دور ہے کمیونیکیشن کا, پرنٹنگ پریس کا. آپ دنیا میں کہیں بھی رہیے, آپ کو چھپا ہوا ایک کمیونیکیشن کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے, کمپیوٹر کے ذریعے سے آپ کو کہیں بھی آپ ہوں سچائی پہنچ رہی ہے آپ کو. جس سے ہمارا مشن ہے, تو مشن تو ایک جگہ ہے, یہ ساری دنیا میں لوگوں تک مشن کا پیغام پہنچ رہا ہے. تو آج جو ہے وہ زمانہ نہیں ہے. آج کے زمانے میں آپ کہیں بھی رہیں, ماڈرن کمیونیکیشن کے ذریعے ہر جگہ آپ اس کو پا سکتے ہیں. دوسری آئٹم جو ہے لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اچھی اپریگنگ کی, مطلب فزیکل سینس میں نہیں ہے یہ. تو آپ کو ایک ٹیم مل گئی, اس ٹیم کے ساتھ آپ ہیں, تو آپ کی پوری ٹریننگ ہو رہی ہے لوگوں کے سپورٹ سے. اگر آپ اکیلے ہوتے کہیں کسی آئی لینڈ میں تو یہ کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی ماڈرن ایج کا فنامنا ہے. ماڈرن ایج میں اس طرح کی ٹیم بنتی ہے, پہلے اس طرح کی ٹیم بن نہیں سکتی تھی. تو یہ شکر کا آئٹم ہوا آپ کے لیے. تیسری چیز جو ہے وہ کف الحا زکریا, کہ ان کا کفالت کی زکریا نے. اب تو پورا ایج آپ کی کفالت کر رہا ہے. آپ میں سے جو آدمی سروس کرتا ہو, بزنس کرتا ہو, کوئی پروفیشن اس کا ہو, تو وہ ماڈرن ایج نے یہ سب چیزیں پیدا کی. پہلے ایسا تھا نہیں. پہلے نہ اس طرح کی سروسز ہوتی تھی, نہ اس طرح کا پروفیشن ملتا تھا کسی کو, نہ اس طرح کا بزنس تھا. تو ماڈرن ایج نے آپ کو آپ کفیل بنا گیا. ماڈرن ایج آپ کا کفیل بن گیا. ماڈرن ایج آپ کفیل بن گیا. مثلاً ایک شخص ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہے, تو وہ کمپنی آپ کو وہ کر رہی ہے جو زکریا نہیں کہتا کہ کفالت کا ذمہ دار بن گئی. وہ کمپنی آپ کو آپ کی کفیل بن گئی. کچھ کام آپ کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کا سارا ذمہ داری لیے ہوئے. تو ماڈرن ایج میں یہ سب چیزیں پیدا ہوئیں. ماڈرن ایج کی وجہ سے یہ ہوا پاسبل کہ آپ کہیں بھی ہوں آپ کو سچائی ملتی رہے. ماڈرن ایج کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا کہ آپ ٹیم بنائیں, آپ گروپ بنائیں, آپ کمیونیکیشن ڈیولپ کریں, اور اس کے ذریعے سے آپ کا یعنی ڈیولپمنٹ ہو سب کے سپورٹ سے. اور یہ تیسری چیز جو ہے کہ آپ ماڈرن ایج میں ایسے اپرچونیٹیز کھلی ہیں, وہ اپرچونیٹیز آپ کی کفیل بن جاتی ہیں, آپ کو پیسہ دیتی ہیں, آپ کو ڈالر دیتی ہیں. تو آپ اس طرح اگر آپ سوچیں آپ تو کبھی بھی آپ نگیٹو نہ ہوں. مثلا آپ دیکھیے جو لوگ سروس کرتے ہیں کسی کمپنی میں, جس سے ملیے کچھ شکایت کی بات بولے گا. کسی چاہے وہ ٹاپ کا ہو اس میں, تب بھی کچھ شکایت کی بولے گا. حالانکہ وہ کام کر رہا ہے, وہ کمپنی وہ کام کر رہی ہے جو حضرت مریم کے لیے زکریا نے کیا تھا. اکانومک بیس دے رہی ہے. حضرت مریم کے لیے زکریا اکانومک بیس بن گئے. وہ بہت معمولی درجے میں تھا. ایک چھوٹی سی کوٹری میں رہتی تھی, وہ صبح شام کو کھانا مل جاتا. آپ تو ٹھاٹ سے رہتے ہیں, ماڈرن فلیٹ میں رہتے ہیں, کار پر چلتے ہیں, ہوائی جہاز سفر کرتے ہیں, بینک بیلنس آپ کے پاس ہے. تو آپ کو جو کمپنی آپ دے رہی ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو مریم کو حضرت زکریا دے رہے تھے. لیکن شکایت پر جھوٹا الحمدللہ ہر آدمی کرے گا. آج کل یہ جس سے میں ملتا ہوں تو بات الحمدللہ میں بہت غصہ آتا ہے. یہ جھوٹا الحمدللہ ہے.
جھوٹا الحمدللہ. کسی نے اب تک مجھے ایسا آدمی نہیں ملا جو کمپنی میں جو اس کو جاب ملا اس پر الحمدللہ کہ کوئی ایسا نہیں ملا. کمیونیکیشن پہ کسی نے الحمدللہ نہیں کہا, ماڈرن سویلائزیشن پہ کسی نے الحمدللہ نہیں کہا. پر جھوٹ پر بول رہے ہیں الحمدللہ, سچائی پر نہیں بول رہے. اس آیت میں ایک بہت بڑا وہ ہے سبق کہ حضرت مریم جو تھی ان کو صبح شام رزق ملتا تھا. قرآن میں آتا ہے کہ جب بھی ان کے جو کفیل تھے حضرت زکریا جب بھی آتے تھے ان کے حجرے میں, ایک حجرے میں رہتی تھی وہ جو کہیں اس سے چھوٹا تھا اور اس میں اٹیچ باتھ بھی نہیں تھا, اس میں لائٹ بھی نہیں تھی. تو حضرت مریم کے پاس وہ رزق پاتے تھے, رزق. تو پوچھا انہوں نے کہ مریم تم کو رزق کہاں سے آتا ہے؟ تو ان کا اللہ سے. تو ہمارے بے دانش لوگ جو ہیں اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جاڑے کے زمانے میں گرمی کا پھل, گرمی کے زمانے میں جاڑے کا پھل. یہ بالکل مجھے وحشت ہوتی ہے اس تفسیروں سے. یہ خدا یہی بڑی دیر نہیں ہے. خدا جو رب الکائنات ہے, رب العالمین ہے, اس کی سب بڑی دیر نہیں ہے کہ جاڑے میں گرمی کا پھل بھیج دے, گرمی میں جاڑے کا پھل بھی دے. یہ ہے خدا کی رحمت کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا. یہ خدا کی رحمت کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا. یہ ان کو معرفت ملتی تھی, معرفت وژڈم ریئلائزیشن, اللہ کی گلوری, یہ سب چیزیں. تو انہوں نے کہا ان کا کہ اللہ کی طرف سے. لیکن اس میں بھی ایک نقطہ ہے. یہ 3 باتیں میں نے کہیں, اگر آپ ان باتوں کا اکنالج کریں تب آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی. اعتراف, قرآن میں ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تو اعتراف کرو گے تب اور دیں گے. اور کا مطلب یہ ہے, یہ کا مطلب نہیں کہ ایک کار ہے 2 کار آ جائے گی, یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر تم شکر کرو گے تمہارے اندر وژڈم آئے گی, تمہارے اندر گہری ڈیپ تھنکنگ آئے گی, تمہارے اندر ربانی معرفت آئے گی. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں کہ 1 فلیٹ ہے 2 فلیٹ ہو جائے گا, یہ مطلب نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو میں کہوں گا کہ آپ سب لوگوں کو یہ 3 نعمتیں ملی ہوئی ہیں جو میں نے عرض کیا. لیکن آپ کے اندر ادھر ادھر کی باتوں پر خوب الحمدللہ کہتے ہیں. آپ اس پر نہیں کہتے الحمدللہ. مثلا آپ کو فلیٹ بن رہا تھا, آج بلڈر نے آپ کو چابی دے دی, تو آپ کہیں گے الحمدللہ بلڈر نے آج میں چابی دی. یہ الحمدللہ نہیں ہے. یہ تو مذاق ہے, یہ جوک ہے. الحمدللہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے آپ کو. بلڈر کی طرف مل رہا ہے وہ الحمدللہ نہیں ہے. تو جب آپ کے اندر یہ بات آئے گی کہ جو اللہ کی طرف سے مل رہا اس کو آپ دل سے سمجھیں گے, اکنالج کریں گے, شکر کریں گے, تو وژڈم بڑھے گی, معرفت بڑھے گی, ربانی حکمت بڑھے گی. یہ مطلب ہے اس کا. تو جو لوگ اس مشن میں جڑے ہوئے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انہیں یعنی اعلیٰ الحمدللہ جینا ہے. یہ جس مسلمان جس میں جیتے ہیں وہ کچھ نہیں. جس مسلمان سے ملیے بات میں کہے گا الحمدللہ الحمدللہ, اس پر نہیں جینا ہے آپ کو. اس الحمدللہ پر آپ کو نہیں جینا ہے. آپ کو وہ الحمدللہ جو بڑی حقیقتیں کھلتی ہیں آپ کے اوپر, جو میں اس آیت کے حوالے سے آپ کو بتایا. جب یہ 3 باتیں آپ کے اندر آ جائیں گی, یعنی جب آپ ان 3 باتوں کے حوالے سے ماڈرن سویلائزیشن جو ہے
اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو اکنالج کریں گے جس کو آپ لوگ دشمن سمجھے ہوئے. شاید دنیا کے مسلمان اس کو دشمن سمجھے ہوئے. حتیٰ کہ جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وی آر انڈر سیج. امریکہ میں رہتے ہیں بہت آرام سے اور ٹھاٹ سے، شاندار زندگی ان کی، وہاں بھی کہتے ہیں وی آر انڈر سیج. تو جب آپ کے اندر یہ بات، بار بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ ماڈرن جو سویلائزیشن ہے اس کو ڈسکور کیجیے ایز اے بلیسنگ. کیوں کہتا ہوں میں؟ کیونکہ وژڈم کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا آپ کے اندر، رزق نہیں پہنچا آپ کو. جو رزق مریم کو آتا تھا وہ رزق نہیں پہنچے گا آپ کو. دروازہ بند رہے گا، وہ دروازہ بند رہے گا. تو بڑی چیز یہ نہیں کہ آپ کو فلیٹ کا پوزیشن مل گیا یا ایک نئی کار آپ کے دروازے پہ کھڑی ہوگی، یہ بڑی چیز نہیں ہے. بڑی چیز ہے آپ کے لیے وژڈم کے دروازے کھلیں، اعلیٰ معرفت کے دروازے کھلیں، اللہ کی محبت، اللہ کے خوف کے دروازے کھلیں. تو وہ بڑی چیز ہے. اور جب وہ سب ہوگا تب آپ کو گہری سوچ آئے گی، گہری سوچ، ڈیپ تھنکنگ. اور پھر سب سے بڑی بات جو ہوگی وہ ہوگی کہ آپ ہر چیز میں، جیسے شہد ہے، شہد کسی پارک میں آتی ہے، وہاں بہت ساری چیزیں ہیں، اور کسی پھول میں تھوڑا سا کنٹینٹ ہے نیکٹر کا، وہ اس کو دیکھ لیتی ہے، وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہے. تو اس پھیلی ہوئی دنیا میں جو نیکٹر ہے وژڈم کا، جو نیکٹر ہے معرفت کا، وہ آپ پالیں گے، یہ فائدہ ہوگا. لیکن جب تک آپ یہ مسلمانہ والا الحمدللہ کلچر آپ کے اندر رہے گا تب تک کچھ ملنے والا نہیں، کچھ بھی نہیں ملنے والا. آج کل جس سے بات کرے بات بات میں الحمدللہ بولتا ہے. مجھے بالکل حقیقت کیجیے، مجھے سن کے غصہ آتا ہے، سن کے غصہ آتا ہے. کیونکہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. میں سوچ رہا تھا ایک حدیث پر، ایک حدیث ہے کہ آدمی جب آخرت میں پہنچے گا تو جنت میں وہ اپنے مکان کو اس سے بھی زیادہ پہچانے گا جتنا وہ دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا تھا. تو میں سوچا ایسے کیسے ہوگا؟ دنیا میں جو گھر ہے وہ اس کو آدمی خوب پہچانتا ہے، اس سے بھی زیادہ پہچانے گا وہ جنت میں اپنے گھر کو، کیونکہ دنیا میں دیکھ چکا ہوگا اس کو. وہ دنیا میں اپنے گھر کو دیکھے ہوئے ہیں، اسے آپ فوراً پہچان لیتے ہیں، وہیں اپنی گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں. ایسے جنت والے گھر کو بھی آپ دنیا میں پہچان چکے ہوں گے. وہ کیسے؟ دنیا میں آپ کا گھر ایک بلڈنگ، ایک اسٹرکچر کے روپ میں ہے. اس کو اچھی طرح سنیے کہ دنیا میں آپ کا جو گھر ہے وہ ایک بلڈنگ، ایک اسٹرکچر کے روپ میں ہے، اور جنت میں آپ کا جو گھر ہے وہ نیکٹر کے روپ میں ہے. ہر چیز میں اس کا نیکٹر ہے، ہر چیز میں اس کا نیکٹر ہے. مثلا آج صبح جب میں باہر بیٹھا اور سورج نکلا تو مجھے یاد آیا کہ سارے مسلمان چیخ رہے ہیں ڈارکنیس ڈارکنیس، یہ ظلم ہے، سازش ہے. تو کیا سورج نکلا ہوا چل رہا ہے آواز لے کے، ارے ڈارکنیس، ہارڈ ڈارکنیس. یہ سورج نکلا ہوا ہے اور آواز لگا رہے ڈارکنیس کی. اس ادھے پر کے ساتھ آدمی دنیا میں جنت کے نیکٹر کو دریافت نہیں کر سکتا. جنت کی جو نعمتیں ہوں گی، جنت کی جو اللہ کی رحمتیں ہوں گی، جنت میں جو کلمات ہوں گے، جو وژڈم ہوگی،
اس وہ نیکٹر کے روپ میں دنیا میں موجود ہے. مطلب وہاں کل ہوگا، یہاں جز ہے. وہاں ٹوٹل ہوگا، یہاں پارشیل ہے. تو پارشیل سینس میں آپ اس دنیا میں دریافت کرتے ہیں. تو جس چیز کو آپ پارشیل سینس میں دریافت کر چکے ہوں، جب ٹوٹل اس کا ٹوٹل پکچر سامنے آئے گا تو ظاہر ہے کہ آپ پہچان لیں گے یہ تو وہی ہے. تو اپنے آپ کو کریٹو مائنڈ بنائیے، اپنے آپ کریٹو مائنڈ بنائیے، تاکہ پیراڈائز کا نیکٹر ہر جگہ جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا، ہر جگہ ملتا رہے گا. جیسے کل میں وہاں پارک سامنے کھڑا تھا تو بہت ہی ایک بیوٹیفل سین تھا. درخت ہے، چڑیاں اڑ رہی ہیں، سورج کی روشنی ہے، ہر چیز میں بیوٹی تھی. اور اسی میں پھر دھواں آ گیا، انسان کا دھواں، اور انسان کی آواز آ گئی، کار کا ہارن. تو میں نے سوچا کہ یہ جو ہے اس کے اس دھواں، اس شور کے باہر بھی ایک دنیا ہے، آلریڈی موجود ہے وہ، لیکن وہ دھواں، وہ شور انسانی نیوسنس میں ٹھکا ہوا ہے. وہ اس کو ہٹا کر دیکھیے، یہی نیکٹر ہے. انسانی پولوشن کو الگ کر کے جب اللہ کی دنیا کو دیکھیں تو آپ نے اس کے نیکٹر کو پا لیا. حقیقت ہے کہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے بہت ہی بیوٹیفل ہے، بہت میننگ فل ہے، لیکن انسان کی پولوشن نے اس کو خراب کر رکھا ہے. انسان کا ظلم، انسان کا پولوشن، انسان کا فریڈم کو مس یوز کرنا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ہو جو مثل جنت بالمکارہ، جنت ڈھانک دی گئی ہے مکارے سے، ناخوشگوار باتوں سے، انوانٹیڈ آئٹم سے. جنت جو ہے انوانٹیڈ آئٹم ڈھانک دی گئی، یہی تو ہے. وہ انسان کا پیدا کیا ہوا فساد، انسان کا پیدا کیا ہوا پولوشن، انسان کا پیدا کیا ہوا ظلم، انسان کا پیدا کیا ہوا نیوسنس، انسان کا پیدا ہوا دھواں، نوائز، یہ سب تو ہے. آپ کو یہ ڈیولپ کرنا پڑے گا آپ کے اندر یہ صلاحیت کہ آپ اس کو ہٹا کر دیکھ سکیں. یعنی انسان کی جو اوپر سے انسان نے جو ملا دیا اس کو الگ کر کے اندر جو خدا کریشن ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. جب دنیا میں دیکھ کے ہوں گے تو پھر جب جنت میں آپ دیکھیں کہ یہ تو وہی چیز ہے جو ہم دیکھا تو نہیں. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جنت نیکٹر کے روپ میں ہے اور آپ کا اپنا گھر اسٹرکچر کے روپ میں ہے. تو آپ اسٹرکچر کو تو پہچان رہے ہیں، نیکٹر کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر کریٹو مائنڈ نہیں، کریٹو مائنڈ نہیں. تو کریٹو مائنڈ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. کل میرے پاس ایک صاحب ٹیلیفون آیا کہ صاحب ہم تو ہماری زندگی جو ہے ایک بزی لائف ہے، کبھی آفس میں ہیں، کبھی کار چلا رہے ہیں، کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے، تو ہم کیسے شکر کریں؟ تو میں نے کہا شکر کو ایز اے نیکٹر، شکر کو وہاں جو نیکٹر ہے بس اس کو دریافت کیے، یہ شکر ہے. تو جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں انہیں کے بیچ میں ایک نیکٹر ہوتا ہے. آپ کار پر بیٹھے ہوں، آپ گھر میں ہوں، آپ روڈ پر ہوں، آپ آفس میں ہوں، آپ ہوائی جہاز میں ہوں، ہر جگہ ایک نیکٹر ہوتا ہے، پیراڈائز کا نیکٹر. اس نیکٹر کو دریافت کیجیے.
تو آپ نے جنت کو پا لیا, آپ نے اللہ کی وزڈم کو پا لیا, آپ نے اللہ کی معرفت کو پا لیا. تو ہمیں اپنے اندر اس صلاحیت کو ڈیولپ کرنا ہے جو ہر جگہ پھیلی ہوئی نیکٹر کو لیتا رہے. یہ شاد کی مکھی سو النحل میں جو آیا ہے, یعنی ہنی بی کا ذکر, شاد کی مکھی کا ذکر, وہ اسی معنی میں ہے. وہ مثال ایک مٹیریل مثال کی شکل میں ایک اسپریچول بات کہی گئی ہے کہ جس طریقے سے شاد کی مکھی ہر چیز میں جو نیکٹر چھپا ہوا اس نیکٹر کو ڈسکور کرتی ہے, اس کو لے لیتی ہے. تو ایسی یہ دنیا میں آپ کے لیے اللہ نے نیکٹر پھیلا دیا ہے ہر جگہ. شکر کا نیکٹر, اللہ کے ذکر کا نیکٹر, اللہ کی معرفت کا نیکٹر. تو یہاں آپ پارشل سینس میں اس کو ڈسکور کریں گے. اس کا وہ آپ کو جنت ملے کلیکٹیو سینس میں. جو چیز آپ یہاں پارشل سینس میں ڈسکور کریں گے وہ وہاں آپ کو ملے گی کلیکٹیو سینس میں. تو سب سے جو بڑا کام کرنا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں جنت کو معرفت جب معرفت کے نیکٹر کو لیتے رہیں, معرفت کے نیکٹر کو لیتے رہیں. اور یقین کیجیے کہ معرفت کا نیکٹر ہر چیز میں ہوتا ہے. کوئی چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اس دنیا میں ایسی نہیں ہے جس میں وہ نیکٹر موجود نہ ہو. ہر چیز میں, وہ گھاس میں بھی ہے, وہ درخت میں بھی ہے, وہ چڑیوں میں بھی ہے, سورج چاند میں بھی ہے وہ نیکٹر. تو وہ نیکٹر یہاں معرفت کے روپ میں اور آخرت میں وہ مٹیریلائز ہو جائے گا اور وہ ٹوٹلٹی میں آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ ہے وہ آج کا جو تھاٹ ہے, تھاٹ آف دا ڈے, وہ یہی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم دنیا سے معرفت حاصل کریں تاکہ آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا بلیسنگ حاصل ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.